अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द अज जल्द हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी JM खलील कादरी अमड़ापुरी आपसे मुखातिब हूँ। मैं फिर आज आपके खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस मौजू का उन्वान है कलमे तैयब की हकीकत। कलमे तैयब दीन इस्लाम की बुनियाद है। कलमे तैयब दीन इस्लाम की बुनियाद है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिसने जिंदगी में एक मर्तबा सिद्क़ दिल से कलमे तैयब पढ़ लिया, दोज़ख की आग उस शख्स पर हराम हो जाती है। बहुक्म खुदावंदी दोज़ख की आग उस शख्स पर हराम हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। मालिक कायनात उसको ऐसे मुसफ़्फ़ा कर देता है जैसे उसने अभी जन्म लिया हो। लेकिन ख्याल रहे, जहाँ इस बात से बाखबर कराया जाता है, वहाँ दावत फ़िक्र भी दी जाती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फ़ा मर्रतिन इल्ला बितहक़ीक़ फ़हुवा क़ासिरुन। उसका तर्जुमा है कि किसी ने बग़ैर तहक़ीक़ के 1000 बार भी कलमे तैयबा पढ़ा, फिर भी वो काफ़िर। मालूम ये हुआ कि कलमा तो हमें पढ़ना है, लेकिन तहक़ीक़, तस्दीक़, तलक़ीन के साथ पढ़ना है। उसके मानी, मक़ासिद और मंशा खुदावंदी के मुताबिक समझकर कलमा पढ़ना। रस्मी तौर से हमें कलमा नहीं पढ़ना, बल्कि समझ कर पढ़ना। एक हदीस शरीफ है, लैसल मोमिनीन लज़ीना यज्तमिऊन फिल मसाजिदे व यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह अला रस्म। जो लोग मस्जिदों में जमा होकर सिर्फ रस्मी तौर पर कलमा पढ़ते हैं, वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। ख्याल रहे कि कलमे में नफ़ी असबात जब तक समझ में नहीं आते, कलमा पढ़ना बेमानी है, क्योंकि कलमा समझकर पढ़ने का हुक्म है। ये पाकीज़ा कलमा इस्लाम का महवर है। इसका नाम कलमे तैयब भी इसीलिए है कि ये सब कुछ पाक करा देता है। इसके नूर से तमाम कुफ्र और शिर्क के पर्दे हट जाते हैं। इसी कलमे से दौरे जहालत की तारीकी से आलम इंसानियत को निजात मिल गई। इन पर्दों के उड़ जाने से बंदा अपनी तख्लीक के मकसद से आगाह हो जाता है और अपने रब को जानता है और पहचानता है। एक मुसलमान के लिए
ایمان کے حصول کی بنیاد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اسی کلمے کی برکت و فضیلت سے بندے کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کے حجاب زائل ہوتے ہیں، انوار الہی سے بندے کا قلب منور ہو جاتا ہے، عرفان ذات کا حصول بھی کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنے یعنی تصدیق قلب سے ممکن ہے۔ آئیے کچھ اسرار پر روشنی ڈالیں۔ فقر کی اصطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے۔ فقر کی اصطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے، چاہے وہ محبت کے رشتے ہوں، نفرت کے رشتے ہوں، کوئی سہارا ہو یا امید ہو، سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات، سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات۔ الا اللہ کے لفظی معنی ہے سوائے اللہ، الا اللہ کے لفظی معنی ہے سوائے اللہ۔ فقر و معرفت میں یہ مرتبہ اثبات ہے جہاں طالب اللہ کے سوا تمام چیزوں اور اغیار کی نفی کر دیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں اور نہ ہی کوئی موجود ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اس طرح طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس پر توحید کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر وہ وصال الہی کی طرف اپنا باطنی سفر جاری رکھتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 3 درجے بیان فرماتے ہیں۔ اول لا الہ، دویم الا اللہ، سویم محمد رسول اللہ۔ ہزاروں طالبوں میں سے بعض فقط لا الہ تک پہنچتے ہیں۔ لا الہ نفی ہے، لا الہ کلمہ نفی ہے، فانی ہے، الا اللہ بات ہے، باقی ہے، مرتے وقت مقام موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں کہ نفی میں آ کر تمام گناہ فنا ہو جاتے ہیں، مگر الا اللہ کہنے سے بندہ اثبات میں پہنچ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے سے مراتب انتہائی پیغمبری پر پہنچ جاتا ہے۔ مراتب انتہائی پیغمبری پر پہنچ جاتا ہے، پس پیغمبروں پر آتش دوزخ حرام ہے۔ یہ کامل محبوبیت کا مقام ہے، مقام فقر تمامیت ہے۔ محبوب سبحانی
سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ توحید کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور طبیعت بدل کر فرشتوں کی پاکیزگی حاصل کرے۔ اس کے بعد فرشتوں کی طبیعت سے بھی فنائیت حاصل ہو اور اپنے پروردگار کے ساتھ مل جائے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو دریائے توحید میں غرق کر کے خود کو پایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو دریائے توحید میں غرق کر کے خود کو پایا۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو جاننا ہی توحید کی کنجی ہے۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو جاننا ہی توحید کی کنجی ہے۔ اس کے متعلق حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ راز توحید کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کی چابی سے دل کا تالا کھول دیتا ہے، دل کا قفل کھول کر معرفت الہی کا راز پا لیتا ہے، وہ لا یحتاج طالب ہے، وہ لا یحتاج طالب ہے۔ لا کی حیت میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ توحید کا مرتبہ اول زبان سے اقرار یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا، دوم دل سے تصدیق یعنی قلب سے کلمہ پڑھنا، سویم یہ کہ کلمے کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے۔ یہ مقربین کا مقام ہے۔ چہارم جملہ موجودات کے وجود میں بجز ذات اللہ کے کسی اور کو نہ دیکھنا، یعنی ہر شے میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو دیکھنا، اور کلمے کی اس حقیقت تک پہنچنا طالب کا کام ہے اور پہنچانا مرشد کامل کا کام ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرے اندر کلمے کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے۔ میرے اندر جو کلمے کی حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے، اور کلمے کی حقیقت میں باطن کے اندر ہلچل مچا لگتی ہے۔ کلمے کی حقیقت میں باطن کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا علم کلمہ طیب کے اندر موجود ہے، کلمہ طیب کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمے کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ خیال رہے یہ کلمہ پیر کامل سمجھاتے ہیں، اور تحقیق، تصدیق، تلقین کراتے ہیں۔ مرشد کی تلقین کے بغیر کلمے کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جس نے
اس حقیقت کو پا لیا، وہ ہر فکر و غم سے آزاد ہو گیا۔ ہمیں کلمے کی کل کا تب پتہ چلا ہے جب کلمے نے دل کے اندر پوشیدہ راز حقیقی سے آگاہ کیا۔ اسی طرح تصدیق دل کے ساتھ کلمہ تو عاشقان ذات نہیں پڑھا ہے، اسی طرح تصدیق دل کے ساتھ کلمہ تو عاشقان ذات نے ہی پڑھا ہے، علماء سو اور دنیا داروں کو اس حقیقت کی خبر تک نہیں۔ کفر اور اسلام کا فرق بھی تب ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، کفر اور اسلام کا فرق بھی تبھی سمجھ میں آتا ہے جب کلمے کی حقیقت سے آشنائیت حاصل ہو۔ میں ان طالب مولا کو قربان جاؤں جنہوں نے تصدیق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا۔ جن اولیاء اللہ نے کلمے کی حقیقت کو جانا، توحید تک پہنچ کر یعنی اللہ کے ساتھ وصال و وحدت پا کر ہی جانا، اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کراتے رہے۔ بندہ توحید کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک اس کا قلب خواہشات نفس سے پاک نہیں ہو جاتا۔ خواہشات نفس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے، خواہشات نفس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ بجز اللہ کے طالب کے اندر کچھ باقی بچے، نہ اندر باقی بچے نہ باہر باقی بچے۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میرے جبے میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں۔ توحید کی حقیقت تک پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ مرشد کامل، مرشد کامل کی نسبت توحید کی حقیقت تک پہنچ توحید تبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم کسی مرد کامل کی صحبتوں میں بیٹھیں، اس سے اسرار کلمہ طیبہ دریافت کریں، اس سے وضاحت کے ساتھ ہر بات سمجھیں۔ توحید کی حقیقت تک پہنچنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اغیار کی محبت کو اپنے دل سے نکالا جائے اور باطل کی مخالفت کی جائے۔ صرف اسی طرح باطن کا سفر اللہ کی طرف جاری رہتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مرید کو اپنے پیر کے عشق سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔